اس پروگرام کو قبول کر لیا، اس کا فائدہ ہوا ہم کو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو جو کھڑے تھے کفار، ان کے سروں پر خاک ڈالی۔ روایتوں میں عام طور سے یہ بات موجود ہے کہ آپ سورہ یاسین کی ابتدائی آیتیں تلاوت کر رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کی آنکھوں کے آگے، ان کے سامنے بھی رکاوٹ ڈال دی، پیچھے بھی رکاوٹ ڈال دی، اور ہم نے ان کو ڈھانک لیا، یعنی ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ دیکھ نہیں سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ اللہ کا مکر اور تدبیر ہے۔ مارنے کھڑے ہو، ابو جہل نے تنزن کہا تھا اپنے ساتھیوں سے، کہ محمد کہتا ہے کہ اس پر ایمان لاؤ گے، اس پر ایمان لاؤ گے، عمل کرو گے، دین پر عمل صالح کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا، تم کو عرب و عجم کی حکومت ملے گی، اور مر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے تم کو اردن کے جیسے باغات کا مالک بنائے گا۔ آج یہ حال ہے، مذاق اڑا رہا تھا، اس کو پکا یقین تھا کہ جو آج فیصلہ ہوا ہے وہ تو پورا نافذ ہو کے رہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایسے ہی کفر و شرک کے لوگ منصوبے بناتے ہیں، ہم کو ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے رسول دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیچ سے نکل رہے ہیں ننگی تلوار لے کے۔ کتنی طاقت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کتنی فوج تھی، کون سے حالات تھے، میزائل تھا، ٹیکنالوجی تھی۔ آپ ان کے بیچ سے نکل رہے ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے آپ کے پاس جو تھا وہ تھا ایمان تھا، توحید تھی، اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ سے دعا تھی۔ یہ مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، کچھ نہ ہو دعا ہے۔ ہجرت اور دوسرے مقامات پر آپ دیکھیے کہ قدم قدم پر اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں۔ وہ لوگ جو حضرت حسین اور حضرت علی اور اہل بیت کو پکار رہے ہیں، آج پوچھ رہے ہیں یا اہل بیت، یا علی، یا حسین کہہ رہے ہیں، جو یا رسول اللہ کہتے ہیں، وہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں، ہر جگہ دعا اللہ سے کر رہے ہیں، میری مدد کر۔ غیر میں بھی کہہ رہے ہیں کہ تیسرا ہمارا اللہ ہے جو ہماری مدد کر رہا ہے، وہ بچائے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا، یہ نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا اللہ سے مانگ رہے ہیں، اس کا مطلب اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہے، طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں اللہ کے اختیارات ہوتے تو آپ اس طرح دعا نہیں کرتے، آپ یہ مشقتیں نہیں جھیلتے، یہ پریشانیاں نہیں جھیلتے۔ میں اکثر تقریروں میں کہتا رہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر بخار ہوا، سر میں درد ہوا، تو یہ بھی توحید کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ نہیں ہیں، اللہ کی طاقت آپ کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو سر درد نہیں ہوتا، کوئی عیب، کوئی تکلیف، کوئی دکھ نہیں آتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہجرت کا واقعہ دیکھیے، منصوبہ بندی، باریکی اس میں جگہ جگہ نظر آئے گی۔ یہی ہم کو سبق دینا تھا۔ اللہ تعالیٰ وہاں بچا رہا ہے، یہ اللہ کا مکر ہے، اپنے بندوں کو بچاتا ہے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، قرآن کہتا ہے اللہ ایمان والوں سے دفاع کرتا ہے۔ شام میں، یمن میں دفاع نہیں کرے گا، ہندوستان میں نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ آج کل ہمارے ہاں کہتے ہیں، میں پھر سے دوہرا رہا ہوں، کئی مرتبہ آپ نے سنا پڑا ہوگا، ہمارے نوجوان کہتے ہیں کہ ارے مسلمانوں کو قیدی بنایا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر بلڈوزر چلائے جا رہے ہیں، قانون بنائے جا رہے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے، وہ نہیں کر سکتے، کالج میں اگر بچیوں کو پڑھنا ہے تو ان کو حجاب لانا جائے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بدر و احد میں آئی، حنین میں آئی، یہاں کیوں نہیں آ رہی ہے؟ یہاں اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ ہم بدر و احد والا کردار ہم نے اختیار نہیں کیا جو صحابہ کرام کا تھا، اور جس کی بنیاد پہ اللہ کی مدد آتی ہے۔ ایمان، اللہ پر بھروسہ، توکل۔ آج ہمارے ہاں لوگ دین کا کام کرتے ہیں، حرام حلال کی تمیز کھو کر، عقیدہ توحید معلوم نہیں ہے، غیر تو غیر، 20 سال 25 سال سے دین کے کام میں لگے ہیں، توحید اور شرک نہیں معلوم۔ جہاں سے نبی کی دعوت شروع ہوتی ہے، دین کا پہلا سبق، اس جلسے کے مادھیم سے ذریعے سے میں لوگوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ دین میں اگر داخل ہونا ہے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سیکھیے، شرک کو رد کیجئے، کسی بھی شکل میں ہو۔ آج ہمارے سماج میں شرک ہر طرف عام ہے، اور یہی شرک ہماری مصیبتوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول نہیں کرتا، سہارا اور مدد نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے مشرک کی مدد اللہ نہیں کرتا۔ ہم مشرک ہو چکے ہیں، ہمارے سماج میں گنڈا تعویذ جادو ٹونے کے نام پر شرک ہے، قبر پرستی کے نام پر شرک ہے، تعزیہ پرستی کے نام پر شرک ہے، شخصیت پرستی ہے، حلال حرام میں ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں اللہ رسول کے علاوہ۔ شرکیات کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف درجات میں یہ شرک پائے جاتے ہیں۔ ابھی کئی شکلیں میں نے 2-4 مثال دی، وقت نہیں ہے کہ اور مثالیں دوں۔